آئیے ہم اب کلام خدا میں سے دیکھیں. اگر ہم اپنی مصیبتوں کو دیکھتے ہیں تو کبھی کبھی ہم بے دل ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم انسان ہیں. ہماری زندگی میں کئی ایسے لمحات آتے ہیں، کئی ایسے اپس اینڈ ڈاؤن آتے ہیں جن میں ہم کبھی کبھی مایوس ہو جاتے ہیں کہ شاید جو مقام میں چاہتا ہوں، میں چاہتی ہوں، اس تک میں پہنچ پاؤں گی یا نہیں. لیکن جب خدا آپ کو سرفراز کرتا ہے تو پھر آپ کی سرفرازی کو کوئی روک نہیں سکتا. آئیے ایک ایسی ہی پرسنالٹی کو جس نے اپنی دکھوں، اپنی مصیبتوں کو برداشت کرتے ہوئے اپنی سرفرازی کو لیا ہے. آئیے کلام خدا میں سے، قرآن عہدنامہ میں سے، ہم سبھی یوسف کی زندگی سے واقف ہیں. اور یوسف کے نام کا مطلب ہے رازوں کو کھولنے والا. ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ ہاتھوں کی تبدیل کیا کرتا، کس قدر وہ خدا کے ساتھ سنسیئر تھا، وہ خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے تھا. ہم اس کی زندگی پر غور کریں تو یہ 12 بھائی تھے، اور یہ جو تھا یہ چھوٹا تھا، اور یعقوب کا لاڈلا بھی تھا. میں اس کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ اس کی پوشاک یہ جو پہنے ہوئے تھا، جو اس کے باپ نے اسے لباس دیا تھا، وہ سارے بھائیوں سے الگ تھا. وہ سارے بھائیوں سے نمایاں نظر آتا تھا، اور اس کا لباس الگ تھا. اور اس کا باپ یعقوب اس سے محبت کرتا تھا. اور میں یعقوب کی زندگی پر بھی غور کر رہی تھی. رات کو ہم مبشرہ فوزیہ کے گھر تھے تو ہم بات کر رہے تھے یعقوب کی اور عیساؤ کی زندگی پر. دیکھیں کس قدر خدا کا پہلے سے پلان تھا یعقوب کو برکت دینے کا، کیونکہ وہ ربکا سے کلام کر چکا تھا کہ تیرے برتن میں 2 خمیں ہیں. اور یہ وعدہ تبھی ہو چکا تھا کہ بڑا جو ہے وہ چھوٹے کی کیا کرے گا؟ خدمت کرے گا. یعنی کہ یعقوب کی عیساؤ جو ہے وہ خدمت کرے گا. اور ہم دیکھتے ہیں یوسف کا باپ یعقوب جو ہے انتہائی سربلند ہوا، سرفراز ہوا. اور اس کی یہ سرفرازی کوئی اپنی طرف سے نہ تھی. اس کے باپ نے جب اسے برکت دی ہے تو یہ برکت کوئی اس کی ماں کا پلان تھا، بلکہ اس کے پیچھے خدا کا پلان تھا. لیکن اس نے یعقوب کو بتایا کہ تو ایسے ایسے کر. اور جو برکت کے الفاظ اسحاق نے اس کے لیے کہے ان میں بھی یہ تھا کہ دیکھ تیرے چھوٹا بھائی، بڑا بھائی جو ہے تیری خدمت کرے گا. اسے آپ جا کے بائبل مقدس میں سے پڑھ کے دیکھیے، پیدائش کی کتاب میں اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے. تو آگے جب عیساؤ کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں تو عیساؤ کو جب پتا چلا، کیونکہ اس نے اپنے پہلوٹے ہونے کا حق جو تھا وہ چھین چکا تھا، وہ بیچ چکا تھا، اور پھر اپنے باپ سے کہتا ہے کہ مجھے بھی برکت دے. اب وہ کہتا ہے کہ میں برکت دے چکا. اور اس کے اظہار کے جو برکت کے الفاظ تھے وہ یہی تھے کہ تو اپنے چھوٹے بھائی کی خدمت کرے گا. میں اس پر غور کر رہی تھی کہ یہ برکت یعقوب کو جو ہے وہ خدا کی طرف سے ملی. اس کی سرفرازی کسی انسان کی طرف سے نہ تھی. اسی لیے تو ہمیں یعقوب کا نام، یعقوب کا آگے چل کر نام نظر آتا ہے. اس میں سے 12 قبیلے پیدا ہوئے، لیکن عیساؤ کا نام ہمیں چند ایک چیپٹر کے بعد نظر نہیں آتا. کیا خوبصورت بات ہے جب ہم سرفرازی کو اپنی طرف سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ پر لینا چاہتے ہیں، تو وہ سرفرازی تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے. لیکن جو سرفرازی خدا ہمیں دیتا ہے وہ دیر تک رہتی ہے، وہ دیر تک ہماری زندگیوں میں قائم رہتی ہے، ہمارے ساتھ ساتھ چلتی ہے. اور آگے چل کے دیکھیے یعقوب کا نام بدل کر اسرائیل رکھ دیا گیا. کیا خوبصورتی ہے، کیا سربلندی ہے، کیا سرفرازی ہے.
जो उसे खुदा की तरफ से मिली। और देखते हैं कि यूसुफ की जिंदगी पर पहले देखिए, वो अपने बाप का प्यारा है। उसने 2 ख्वाब देखे, उसने अपने भाइयों से, अपने बाप से शेयर किए, तो वो इस बात पर उससे बुक्स रखने लगे, हसरत करने लगे कि ये कैसे हो सकता है कि हम सभी तुझे सिजदा करेंगे, हम तेरे आगे झुकेंगे, तेरी खिदमत करेंगे, तू हमसे छोटा है। बाज़ औक़ात हमारे ज़हनों में ये बात भी तो आती है, क्या छोटा हो कि तुम होने आटे को खिदमत लेगा खुदा से। लेकिन मसीह में मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उसकी सरफराजी किसी इंसान की तरफ से ना थी, उसके बाप की तरफ से ना थी, उसके भाइयों की तरफ से ना थी, बल्कि उसकी सरफराजी खुदावंद की तरफ से थी। देखिए उसकी जिंदगी में जब वो उससे घिना रखते हैं, उससे भूख रखते हैं, तो वो अपने भाई को कत्ल करने का, हलाक करने का प्लान बनाते हैं। सारे भाई जब उनको तलाश करने के लिए जाता है, उसका बाप भेजता है, तो वो कहते हैं कि वो देखो ख्वाबों की ताबीर करने वाला, ख्वाब देखने वाला, और जो कहता है कि तुम सब मुझे सिजदा करोगे, वो आ रहा है। तो उसे हलाक करने का प्लान करते हैं, और जब उसे कुएं में डाल देने का, कत्ल करने का, तो रोबन कहता है कि हम इसे कत्ल नहीं करेंगे, बल्कि हम इसे किसी कुएं में डाल देते हैं और इसके कपड़ों को किसी दरिंदे का खून लगा के कह देंगे कि वो मर गया है, उसके बाप को जाके बता देंगे। लेकिन जब वो वहां से उस कुएं में डालते तो वो कुआं सूखा हुआ था। देखिए खुदा से आगे चल के हम देखते हैं, खुदा से सरफराज करना चाहता था। आगे वहां से यहूदा निकाल कर इस्माइलियों का काफला जा रहा होता है, तो उसके हाथों उसे 20 रुपए में बेच देते हैं। 20 रुपए लेकर उसे बेच दिया जाता है। और पहली मुश्किल खत्म हुई, दूसरी मुश्किल उसके लिए तैयार हो गई, उसे बेच दिया गया। और फिर जब बेचा गया है, वहां पर भी जाके देखिए, जब उसे पोतीफर के घर पहुंचाया गया, तो वहां पर उसके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत है। और वो रास्तबाज था, खुदा के साथ चलने वाला था। और बाइबल मुकद्दस इस बात की तस्दीक करती है कि वो न इंतहाई खूबसूरत शख्स था। वहां पर पोतीफर की बीवी उसे ज़िना करने पर क्या करती है, इसरार करती है, चाहती है कि ये मेरे साथ ज़नाकारी करे। लेकिन अब पोतीफर ने तो उसे अपने घर का मुख्तार बना दिया था। और यूसुफ ने कहा कि देख, मेरे मालिक ने तेरे सिवा कोई चीज मुझसे बाज नहीं रखी, तो मैं कैसे इस बदी को कर सकता हूं। वो वहां से भागने की कोशिश करता है, तो उसकी बीवी उस पर इल्जाम लगा देती है